اچھا سر، یہ جو مختلف سیاسی جماعت ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں، یہ لیول پلینگ فیلڈ سے ہٹ کے تھوڑا فیئر الیکشنز کی بھی بات کرتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اپنی اپنی پارٹی میں کبھی فیئر الیکشنز کروا پائی ہیں؟ دیکھا جی، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جب میں نے تجربہ کیا، جو میں نے بڑا سوچا ہے، ہم نے بھی بڑا لوگوں جو الیکشن کے بعد جو ہمارے پہ اعتراضات ہوتے تھے، تو میں نے سب جگہوں سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ گڑبڑ کہاں ہو گئی؟ یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ بے قاعدگی، بے ضابطگیاں جو ہوں گی نا، اس کو آپ اس لیے نہیں روک سکتے کہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا جی اداروں نے کر دیا، اپنی نالائکی نہیں دیکھے گا تم نے 5 سال میں کیا کام کیا ہے، 10 سال تم مسلسل 3 دفعہ میں نے ایم پی بن کے تم نے کیا کام کیا۔ ووٹروں میں وہ شعور نہیں کہ ووٹر پوچھیں کہ آپ نے جو اتنا کروڑوں روپیہ فنڈ دیا وہ کہاں گیا، تو ووٹر بھی تو بے حص ہے نا۔ اب انڈیا میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں جب تو وہاں نہیں ملتے فنڈ تو ملتا نہیں۔ ہم نے تو پاکستان میں شروع کیا تھا، یہ بھی شروع کرنے کی بدعت ڈالی تھی، وہ ڈالی تھی محمد خان جنیجو نے، ضیاء اللہ خلاف تھا اس کے، دیکھو پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا بھی 50 لاکھ دے دو اس زمانے میں، تو بہرحال ہو گیا، ابھی تک بدعت چل رہی ہے۔ اب یہ سارے معاملے یہ کہتے ہیں جی ہم نے ضیاء اللہ کی ساری نشانیاں مٹا دی، اپنے کروڑوں روپیہ جو فنڈ دیا جاتا ہے جو ضیاء اللہ کے زمانے میں 85 میں دیا، اس کو تو ختم نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ ان کا فنڈ کا لوگ پوچھیں، ورکرز پوچھیں، ووٹر پوچھیں کہ آپ کو اتنا کروڑوں روپیہ لیا، آپ نے کہاں گیا، کہاں خرچ کیا، تو ان کی طبیعت صاف ہو جائے۔ کوئی نہیں پوچھتا، کیوں انہوں نے اتنا مافیا گروپ بنایا ہوا ہے، تو ووٹروں کی ہمت نہیں پڑتی۔ جبکہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ فنڈ ہی دی جاتے، جب انڈیا میں جو جاتا ہے اپنا امیدوار، تو اس کے حلقے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کی ترقی کے لیے کیا کام کیے، کون سی قانون سازی کی، وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ پتہ فنڈ تو نہیں ان کے پاس، یا پھر ہماری فلاح بہبود کے لیے آپ نے کون سی تجاویز پارلیمنٹ میں دی، وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ووٹر کی بے حسی ہے کہ جو وہ ان کو بات نہیں پوچھتے۔ لیکن یہ عمران خان کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، عمران خان نے یہ شعور دے دیا۔ اس میں جہاں اس میں اور بے پناہ خرابیاں ہیں، اس میں ایک اس نے یہ بات بھی کر دی کہ ووٹرز میں یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پھر جو پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے، جو 4-5 سال حکومت کرتے تھے، ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہ گوگی کدھر سے آ گئی، فرا گوگی کدھر سے آ گئی، عثمان بزدار کیا کرتا رہا۔ جی بالکل، عثمان بزدار نے تو پنجاب کی بیوروکریسی کو کرپٹ کر دیا، ان کی پوسٹنگ پہ 20-20 کروڑ روپے لیے گئے، ان کی پروموشن میں 30-30 کروڑ روپے لیے گئے، وہ سارا گوگی دبئی لے گئی، یا اور بھی نام آ رہے ہیں۔ اس سے یہ بات، یہ کم از کم جو ووٹرز خواہ عمران خان کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو وہ جب وہ اپنے حلقے میں جائیں تو لوگ سوال کریں کہ جناب آپ کی گورنمنٹ نے تو ڈپٹی کمشنروں کی اپائنٹمنٹ 20-20 کروڑ روپے لیے ہیں، اس کا جواب دیں آپ، تو پھر جا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ اصلاحات سے، قانون سازی سے، اس طرح سے جو ہے انتخابات کی شفافیت نہیں آتی، وہ ہارنے والا اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ان میں سب سے بڑی خرابی خامی ہے، اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ لیکن جہاں تک حکومت نہیں کرتی، یہ پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اور یہ گڑبڑ ڈسکا کی رپورٹ میں NA-75 کا جو الیکشن ہوا، تو چیف الیکشن کمیشنر نے عمران خان کے وزارات عظمیٰ کے درمیان میں اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا، اور آپ حیران ہوں گی، وہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اور وہ میں نے ابھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے کہا تھا کہ وہ 75 پیج کی رپورٹ ہے، تو سارے ریٹرننگ آفیسروں کو بھجوا دیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پریزائڈنگ آفیسروں نے 3-3 لاکھ روپے لیے تھے، یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ 22 پریزائڈنگ آفیسر جو دھند کی آڑ میں غائب ہو گئے تھے، تو اس کو جو حکومت کا جو نمائندہ کھڑا تھا، قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے پریزائڈنگ آفیسروں کو 3 سے 5 لاکھ روپے دیے، یہ گڑبڑ کرتے ہیں، ٹیمپرنگ کرتے ہیں۔ اور وہ پریزائڈنگ آفیسروں نے یہ حلف نامہ الیکشن کمیشن میں داخل کیا ہے کہ سر غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ بعض نے اتنی دردناک کہانی سنائی کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ممبران کے سامنے کی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہماری بیوی بچوں کو اغوا کر کے لے گئے، اب وہ جو چلے گئے باقی پارٹی چھوڑ کے اس دوسری پارٹی میں آ رہے ہیں،
تو ان کو تو شرم آنے چاہیے. تو پریزائڈنگ آفیسروں کی بیوی بچوں اٹھا کے لے گئے تھے, اس رپورٹ میں ذکر ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گڑبڑ کرتی گورنمنٹ نہیں کراتی, ادارے نہیں کرواتے. یہ جو الیکشن لڑتے ہیں جو مافیا گروپ ارب پتی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو غریب آدمی ہے 5-5 لاکھ دے دیں, ہم نے جلسے پہ کیا خرچہ کرنا ہے, ان کو 5-5 لاکھ دے دیں. تو وہ اس رپورٹ میں ظاہر ہو گیا کہ گڑبڑ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اب اس پر الیکشن کمیشن نے تمام چیف سیکرٹریوں کو ابھی ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ سے گڑبڑ ہو گئی تو ہم متعلقہ چیف سیکرٹری کو جواب طلبی کے لیے طلب کر لیں گے, اور کسی پریزائڈنگ آفیسر نے اگر گڑبڑ کی تو ہمیں اب حالانکہ انہوں نے معافی بڑی مانگی, انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن ان کو معاف نہیں کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. اب وہ مقدمے بھگت رہے ہیں, سروس سے سسپینڈ ہیں وہ. تو اب وہ 25-30 جو پریزائڈنگ آفیسر سسپینڈ ہیں ملازمت سے, اور سزا ہو جائے گی سیشن کورٹ سے. تو آئندہ پریزائڈنگ آفیسر یہ سوچے گا کہ یہ موجودہ چیف الیکشن میں تو اتنی گہرائی میں جاتا ہے, تو اب تم نے اگر ہم نے کوئی ٹیمپرنگ کی اور طلب کر لیا ان کو, تو وہ تو سب کے سلطانی گواہ بن جائیں گے. تو یہ اب گڑبڑ نہیں ہونی.